کیا دعا یا صدقہ تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر جو کتاب الدعا چیپٹر ہے اس میں یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ میرے علم میں ابھی تک کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تو اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا سے کچھ سوال ہوئے تھے کہ کیا تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے، تو اس چیز کے ریلیٹڈ میں جو ہے علی مرزا نے کچھ بتایا ہے اس ویڈیو میں، اور بھی کچھ چیزیں جو ہے یہ بتائی ہے کہ اگر آپ کو عمر میں اپنی اضافہ اور رزق میں کشادگی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک، اچھی اخلاق رکھنی چاہیے، اور اللہ سے ہم لوگ یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی عمر اور ہمارے رزق کی کشادگی کو آسان کرے، اور جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کرے، اور سب مسلمانوں کی جو ہے روٹی روزی کا معاملہ آسان رکھے۔ آمین ثم آمین۔ البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سب سے مشکل کام ہے۔ پرایوں کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر نہیں ہوتا، رشتہ داریوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں میں ہم فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، اس سے مراد کزن نہیں، وہ بعد میں آتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی، اس کا رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا۔ تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ کام کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انسان، حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی امام نووی کی عمر 45 سال سے بھی کم تھی، اتنا کام وہ کر کے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا۔ وہ کام اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کر دی۔ تو جب عمر میں برکت ہوگی تو انسان تھوڑے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر لے گا۔ رزق میں کشادگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے، رزق میں کشادگی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مرض نہ کسی کو ہو جائے کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں۔ ان امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے۔ اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ رزق نعمت ہے اللہ کی، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، یہ سب کی سب چیزیں رزق ہیں۔ تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا، مجھ سے دعا کرے گا، اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا۔ وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کے رسپانس میں یہ سب کے سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کافی لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 اور 202۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے۔ یعنی اعمال پھر بھی کرنے پڑیں گے، خالی دعا سے کام نہیں چلے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال کیے ہیں، ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 4 حدیثیں اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں، ایمان تازہ کرنے والی. اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی، یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے رد میں ہے. بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے 26-27 اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، دعا کی قبولیت نہیں ہونی، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی اسلام میں الدعاء هو العبادہ جو کہا گیا، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. یہ سارا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے، انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، دعا کا کنسیپٹ اسلام میں ہے. یہاں پر میں 4 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6399، مسلم میں 6840. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تشہد میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہے دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی سال لگا لیتے تھے. تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ بالکل فیبریکیشن ہے. قرآن میں بھی دعا یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر بھی آخرت میں داخل ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ساتھ کرنے ہیں. بخاری میں 5986، مسلم میں 6524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ. صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا. اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے. بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے. جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا. یہ اللہ نے رولز بنا دیے. رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہوں گے. ون وے ٹریفک نہیں ہے، دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا. تیسری حدیث صحیح مسلم کی، زبردست حدیث 6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے.
آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے, بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں, گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. صحیح مسلم 6835. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھانپ لیا. آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے, تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا, اس کی صحت لوٹ آئی. تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے. اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی. تو ان کا بھی رد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی. اچھا, ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2139 کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ, خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, جو ہم دعا کرتے ہیں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر. تو دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا, اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا, اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا. یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں. اب آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں, چوتھی صحیح مسلم میں 7515. یہ بھی زبردست حدیث ہے اور یہ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو. مال سے مراد آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں, اس سے مراد ہے انسان جو ابھی بھی پنجاب کے ہمارے کلچر میں مال مویشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے اس وقت تو لوگوں کا اس کے اوپر ہی گزر بسر, آج بھی اکثریت کا اسی پہ ہی ہے. لوگوں نے اپنی بھینسیں, گائے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں, تو بعض اوقات کوئی گائے نافرمان ہوتی ہے تو انسان اس کو بدوا دے دیتا ہے. جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آتا ہے, ایک صحابی نے بھی اونٹ پہ لعنت کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. صحیح مسلم 7515. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں دعا کر بیٹھو کہ جو اللہ کے ہاں مقبول گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے, بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولاد کے لیے دعا تو سکھا دی, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. ہماری اولاد میں سب پرہیزگار لوگ ہوں. سورۃ الفرقان میں یہ دعا آئی. ماں باپ کے لیے مانگنی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. یہ سورہ ابراہیم میں آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعائیں مانگے, بدعا دینے کی بجائے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کرے.